اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ تاخیر کی معذرت ہے، اور آج ہم اس کو لکھ تو تھوڑا زیادہ دیا لیکن اس کو جلدی سپیڈ تیز رکھیں گے اور مختصر کریں گے۔ ہمارے آخری بس یہ لیکچرز چل رہے ہیں، پھر اگلی مرتبہ سے ہم دوبارہ سے زیرو سے پھر عربی گرامر کا سٹارٹ لینے والے ہیں، تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اوزان۔ جیسا کہ آپ دوران مطالعہ یہ دیکھتے رہے کہ عربی گرامر میں ٹیمپلیٹس اور اوزان بنے ہوئے ہیں، سانچے بنے ہوئے ہیں، ان سانچوں پر الفاظ فٹ بیٹھ جاتے ہیں اور اسی سائز میں، اسی سانچے میں، اسی ڈائی میں پھر معنوں کے جو ہے وہ رنگ بھی آپ کو اور شیڈز بھی نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہم لے لیتے ہیں، ضرب الاستاذ۔ کیا مطلب ہے؟ زید بھائی بتائیں گے۔ ضرب الاستاذ، ہاں دی ٹیچر بیٹ، دی ٹیچر بیٹن، یاد ہے نا انگریزی میں؟ تو ضرب الاستاذ، استاد جی نے پینٹی لگا دی جناب بچے کو۔ اچھا، اب یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک اسم فاعل ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ حسین بھائی، ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک اسم فاعل ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ فاعل ہے استاد جی، لیکن اس میں ایک اسم فاعل بھی ہے، وہ ہے اس ورب سے آپ بنا دیں۔ جڑا بندہ پینٹی لا رہے ہیں نا، انہوں کہتے ہیں ضارب، کی کہتے ہیں؟ ضارب۔ یہ ہے اسم فاعل۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ There is a stark difference between file and the ism file which is very very easy to comprehend۔ کوئی مشکل نہیں گا۔ اے دیکھو، اوزان، اے ضارب، ہن تسی ایک طاہر ایک بندہ ہے، عاصم ایک بندہ ہے، اے تے ہو گئے فاعلین، لیکن جڑا ورب آ رہا ہے، ورب تو تسی اسم بنانا ہے نا، وہ اسم فاعل ہوئے گا۔ جس طرح کہ آ جاؤ ہن اسم فاعل دیکھنے ہیں تے نال مفعول بنانے ہیں۔ ناصر کی مطلب ہے جی، دسو سارے، ٹائم تھوڑا نہ ہونے لگا نا، مدد کرنے والا ناصر، تو اس سے مفعول بنائیں، مفعول کے وزن پہ منصور۔ کیا مطلب منصور؟ ہاں، ابھی بلکہ بات ہی چل رہی تھی، ہاں منصور، ابھی بات ہی چل رہی تھی، جس کی مدد کی جائے مدد کیا گیا، مفعول منصور۔ ساحر قرآن مجید میں آیا، کیا مطلب؟ جادوگر، میجیشین، تو جس پہ جادو کیا گیا مسحور۔ کمال ہو گیا۔ یہ لے، حامد، ہاں تعریف کرنے والا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں بڑے پیارے، کراچی سے تشریف لاتے ہیں، حامد محمود، ان کا نام ہی ہے، اسم فاعل بھی اسم مفعول بھی ہے، تو حامد محمود، صحیح ہو گیا۔ ساجد، ساجد سجدہ کرنے والا، اور مسجود، اور عابد معبود۔ ظالم، لو جی ہے تہاڈا مسئلہ حل ہو گیا ہے، پہلا سٹیپ تے تسی پاس ہو گئے، نال ہی رزلٹ تانوں اناؤنس کرتا ہے 10/10، چھٹی تہاڈی، ایسے کوئی نمبر ہی نہیں تہاڈے کٹے گئے۔ اچھا، ہن تسی توجہ جڑی کرنی ہے نا، او جناب اے ہے، مثلاً ان چیزاں نو اوپر نیچے لکھیا، فاتح اے رہ گئے، مفتوح، چلو جی جن فتح کیتا گیا مفتوح۔ جابر، مجبور، بالکل صحیح۔ چلو اے تے تہاڈے پورے نمبر ہو گئے نے، کوئی نمبر نہیں ہے کٹیا۔ اچھا، ایک ٹاپک ہوندا ہے اس میں تفضیل، فضل تو تفضیل، ایدی ایک ڈائی ہیگی ہے، یاد رکھنا، افعلو۔ ہن افعلو تے نا لفظ قرآن مجید وچ آئے نے، اصغرو، اکبرو، امجدو، اشرفو، اسلمو، افضلو، اکملو۔ اے اس میں تفضیل جڑا ہوندا ہے نا، اے انگریزی جس طرح کہتے ہیں نا سپرلیٹو ڈگری تے کمپیریٹو ڈگری۔ So how would you be able to differentiate Asim between the comparative degree and the superlative degree? It's very easy۔ تے میں انہیں تان دسنا، پہلے تے یہ دیکھو نا، ایک صغیر ہے، صغیر چھوٹا، اصغر سب تو چھوٹا، تے افعلو اصغر، کبیر بڑا، تے اکبر سب تو بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا، وہ دے تو کوئی وڈیائی دا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ دے تو بڑا کوئی نہیں ہے۔ امجد، مجید تو امجد، ایک ساڈے شاعر نے، نیشنل پوئٹ گزرے نے، وہ سائی وال ہوندے سن، وہ کدی لاہور بھی نہیں آئے، لیکن انہاں دی پوئٹری گلوبلی پاپولر ہوئی، انہاں دیاں نظماں غزلاں مشہور ہوئیاں۔
مجید امجد صاحب تے وہ مجید فعیل دا وزن ہے تے امجد افعلو امجد بزرگی والا. اسی طرح حسن تو احسن. اگر یہاں تے مؤنث بنا دئیے نا اصغر تو ہو جائے گا صغرا, اکبر تو ہو جائے گا کبرا, اس طرح حسنا بشرا. اے جڑے الفاظ قرآن مجید دی چارے نے نا اے مؤنث نے. دنیا اے مؤنث تے اے مبنی نے. یاد ہے مبنی کی ہوتا ہے عاصم؟ واٹ از مبنی؟ جو چینج نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ ایک پیر تھا غیر منصرف, وہ بھی کچھ یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی شاہب ایبسولوٹلی رائٹ, اس کی کنڈیشنل چینجنگ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلو ابھی یہاں تک کی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں تک کی تم نے بتا دیا. اچھا اگر ان الفاظ کے بعد من آ جائے نا تو کمپیریٹیو ڈگری ہو جائے گی. کتنا سوکھا کام ہے. اصغر من, مثلا اگر میں کہوں خالد, خالد جو ہے اعلم زیادہ جانتا ہے, من عاصم, خالد عاصم سے زیادہ جانتا ہے. تو اب یہ کمپیریزن نہیں کر دیا میں نے. So Khalid is more knowledgeable than Asim. The other way around, Asim is more knowledgeable than I am. تو یہ کیا ہو گیا کہ اگر من لگ جائے گا ان کے بعد تو یہ کمپیریزن ہو جائے گا. اور اگر من نہ لگا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ احسن الخالقین, اللہ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے, the best of the creators. اب من نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ سپرلیٹیو ہو گیا. مشکل چیز ہے, سوکھی چیز ہے, کوئی مشکل نہیں. اچھا اب قرآن مجید میں یہ والے ڈائیاں, یہ چار بہت زیادہ آ رہی, میں نے ساری نہیں لکھی, یہ چار بہت زیادہ آتی ہے. سب سے زیادہ جو ڈائی سب سے زیادہ آ رہی ہے نا وہ یہ ہے قرآن مجید میں, جو سب سے زیادہ ڈائی آئی ہے. فعال کا جو وزن ہے نا یہ سب سے زیادہ آیا قرآن مجید میں, تو اس لیے یہ میکسیمم یوز ہے اور اس میں پاور بھی کمال کی ہے. پہلے تو یہ ہے فعالان. اب فعلان کے وزن پہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے نا وہ عارضی صفت ہوگی, اس کے اندر جو بھی خوبی پائی جائے گی نا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگی, وہ پروویژنل ہوگی, وہ ٹیمپریری ہوگی, وہ ہمیشہ ہمیشگی اور دوام ابدیت نہیں پائی جائے گی اس میں فعلان کے وزن میں. جیسے رحمان ہے, اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی توبہ کو قبول کر کے اس کی مغفرت جو ہے فرما دیتے ہیں اس بندے کی. تو یہ کیا رحمان. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے جو رحیم جوڑا ہے وہ کمال کر دیا ہے, کیونکہ یہ صفت ٹیمپریری ہے رحمان, لیکن رحیم جو وہ صفت مشبہ ہے جو ابھی پڑھیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی صفت ہے, وہ ہمیشہ ہی رہتی ہے, اس میں کوئی تعطل نہیں ہے. جیسے اللہ کا رحیم ہونا, اللہ اپنی رحمت ابھی روک دیں ہم سب مر جائیں, ہم دنیا تباہ ہو جائے. تو یہ فعلان کے اوزان اس وزن پہ الفاظ آئے. شیطان تھوڑی دیر سے آندہ میں پیچھے ہو جاتا ہے, تانو چکر دے دیتا ہے. اسی طرح سلطان, فعلان. حضرت موسیٰ دے بارے قرآن چاہیا غضبان, جدوں نے دیکھا بنی اسرائیل نے بچڑیاں دی پوجا شروع کرتی ہے, بچڑے دی, تو اتنے اللہ نے لفظ یوز کیتا غضبانا آصفا, یعنی he was full of anger. سپرلیٹیو ڈگری ہے فعلان دے وزن تے غضبان. اسی طرح عطشان, بہت زیادہ پیاس لگی, جوان, بہت زیادہ بھوک لگی. تے جڑے الفاظ آ رہے ہیں پانی پیو گے پیاس بجھ جائے گی ٹیمپریری. پھر اس تو بعد ہے جڑا وزن آ رہا ہے نا فعال, ایک عالم ہوتا ہے, علام. پھر اس طرح ایک غافر ہوتا ہے, سورہ جڑی پڑھن لگے ہیں غافر, غفار. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ, سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82. اتنے اللہ فرما رہے ہیں انی لغفار. میں وہ اگے کنڈیشن بیان کی تھی, جو اے ولی توبہ کرے گا نا انہوں 100% معافی میرے کو لے کے جائے گا. وہ پڑھو ہوتے 82 انچ. غفار, ساتر, لباس ساتر ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے, اٹ کورز اس, ستر سے. تو ستار, ہر طرح کا پردہ ڈالنے والا, ستار العیوب, ستار الذنوب. اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دیں ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے کیونکہ وہ ستار ہے. پھر رزاق, جو اللہ کو نہیں بھی مالتے, ملحدین, ایتھیسٹ, اللہ ان کا بھی رزق بند نہیں کرتے. رزاق, واللہ خیر الرازقین.
پھر تواب، ہر وقت اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور اسی طرح پھر فعیل کا جو وزن آ رہا ہے نا، یہ صفت ہمیشہ رہتی ہے، علیم، کریم، رحیم، عظیم، قدیر. اب جب تک یہ ڈائیاں نہیں سمجھیں گے قرآن مجید کی پرتیں نہیں کھلیں گی معنوں کی. جب تک ان کو آپ سمجھیں گے نہیں، ان کو جانیں گے نہیں، تدبر نہیں ہو سکتا قرآن مجید پہ، کیونکہ تدبر علماء کرتے ہیں. تو تدبر کرنا ہے اس پہ تو پھر الفاظ کا میجک جاننا ہوگا. پھر فعول، غفور، شکور، رؤوف، ودود، یہ سارے سانچے ہیں، ان سانچوں میں ہی بات چلنی ہے. اچھا اب ادھر آ جائیں، یہ دیکھیں یہ جو میں نے الفاظ لکھے ہوئے نا، ثلاثی مزید کے کتنے ابواب تھے؟ 8. اب جب آپ اس کو اور سٹڈی کریں گے نا، اب تیسری مرتبہ ہر باب سے اسم فاعل بنتا ہے اور اس کا مختلف وزن ہوتا ہے. اب یہ میں نے 8 کا ایک ایک مثال لکھ دی ہے. باب افعال، اشرک یشرک، اشراک فہو مشرک. تو جب یہ والا ساؤنڈ آئے گا تو سمجھو باب افعال سے اسم فاعل بنا ہے. جبکہ معلم، انا معلم الان فی هذا الفصل، تو معلم کون سا باب ہے؟ باب تفعیل، کیونکہ علم یعلم تعلیما فہو معلم. تو یہ معلم اس باب تفعیل، معلم، اس ساری وہ خوبیاں اس میں آگئے. اب آ گیا نافقہ ینافق، منافقہ فہو منافق. اب وہ منافق جو ہے باب مفاعلہ سے ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. پھر متکلم، اب باب تبدیل ہو گیا، یہ باب تفاعل آ گیا. تو باب تفاعل آ گیا تو اب اس ڈائی میں جاؤ گے تو یہ والا ساؤنڈ آئے گا. پھر اس سے آگے تفاعل، پھر اس سے جو اسم فاعل بنے گا وہ متقابل. پھر جو باب افتعال سے بنے گا وہ منتظر. اب سارے معنی اس میں آتے جائیں گے. اردو میں ہم لفظ تو بولتے ہیں لیکن ہمیں اس کی ڈیپتھ کا پتہ نہیں ہوتا. پھر باب انفعال آئے گا تو انقطع، ینقطع، انقطاعا فہو منقطع. پھر اسی طرح استغفر، استغفر یستغفر استغفارا فہو مستغفر، معافی مانگنے والا، مستغفر. اب اس سے اسم فاعل بنے گا. اگر آپ کو بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سٹڈی کریں، جو کتاب آپ کو دی ہوئی ہے اس کو پڑھیں، پھر ہم سے پوچھیں، پھر آہستہ آپ کو دوبارہ سمجھائیں گے، کیونکہ ابھی اتنا ٹائم نہیں کہ ساری بات کو یہاں ہم کیسے بیان کریں گے. اچھا ایک اسم فاعل اور مفعول کی اور بھی کیٹیگری ہے عربی میں، جیسے منعم، نعمت دینے والا یعنی اللہ کی ذات. منعم کون ہے؟ منعم حقیقی. اور منعم ہم لوگ جس پہ نعمت نچاور کی جا رہی ہے. اب زیر کا زبر ہوگا تو اسم مفعول میں تبدیل ہو جائے گا فاعل. جیسے مخاطب، آئی ایم دا اسپیکر، اور یو آر مائی مخاطب، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، یہ مفعول بن گیا. جیسے محسن، کیا مطلب ہے؟ احسان کرنے والا. اور محسن معذب، عذاب دینے والا. اور معذب، جنہوں عذاب دیتا جاوے. تو عربی میں یہ کنسٹرکشن بھی قرآن مجید میں نظر آئے گی آپ کو جا بجا، کہ زیر اور زبر سے فاعل اور مفعول جو ہے ان کا فرق پتہ چل رہا ہے. اب دیکھیں جگہوں کے نام، یہ کسی اور زبان میں دنیا کی 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں. ابھی یونائٹڈ نیشن نے کہہ دیا ہے کہ 2، 4، 5 سالوں میں 3,500 زبانیں ختم ہونے جا رہی ہیں دنیا سے. جس طرح دنیا بدل رہی ہے زبانیں ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، کیونکہ آپ بولتے نہیں اپنی مادری زبانیں. تو پھر یہی اشر ہونا ہے، جب آپ نہیں بولیں گے تو ختم ہو جائیں گی زبانیں. مفعل، تورات کی زبان ختم ہو گئی، انجیل کی زبان، الہامی کتابوں کی زبانیں ختم ہو گئی. مفعل اب یہ ایک سانچہ ہے، اب یہ ظرف ہے، یعنی ایڈورب آف پلیس اگر انگریزی میں آپ کو یاد ہو، جگہوں کے نام. مسکن، ترجمہ بتائیں، رہنے کی جگہ. مطلع، طلوع ہونے کی جگہ. مطعم، کھانے کی جگہ یعنی ریسٹورنٹ. مشرب، پینے کی جگہ. میرا مشرب ہے، جیسے کوئی کہے جناب فلاں عالم صاحب، ان کے گھاٹ سے میں نے اکتساب علم کیا. مقعد، بیٹھنے کی جگہ جیسے نماز میں. مکتب، مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے، فرنگی سے مانگ کے لایا ہے نفس. اقبال پڑھنا ضروری ہے. مدخل، داخل ہونے کی جگہ. مخرج، نکلنے کی جگہ. مرقب، بیٹھنے کی جگہ. راکب، سوار ہونے والا. تو آپ دیکھ رہے ہیں مفرق، یہ جو مانگ آپ نکالتے ہیں. مقتل، جس شان سے کوئی مقتل میں گیا، تو وہ جگہ جہاں قتل ہو رہا ہے، مقتل. تو یہ کسی دنیا کی زبان میں ایسے سیم ساؤنڈ نہیں آئے گا. جو جگہوں کے نام آ رہے ہیں، مسکن، مطلع، مطعم، مشرب، مقعد، مکتب،
یہ سارے الفاظ بنتے چلے جائیں گے، اب وقت نہیں ہے ان کی ڈیٹیل. ایک اور ڈائی ہے مفعل. اب یہ دیکھیں مجلس جہاں پہ لوگ جلسہ کر رہے ہوتے ہیں، مشرق سورج طلوع ہونے کی جگہ، اسی طرح مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ، منزل اترنے کی جگہ، مسجد عبادت کرنے کی جگہ. تو یہ قرآن مجید میں جا بجا یہ سارے سانچے، سارے ٹیمپلیٹس آپ کو نظر آئیں گے. اس میں آپ نے ادھر خیمہ لگانا ہے، ادھر آپ نے رکنا ہے. اور میرا خیال ہے آخر میں یہ رہ گیا ہے، یہ دیکھیں یہ ایک ہوتا ہے فعل لازم، اگر آپ کو یاد ہو میں نے پڑھایا تھا آپ کو انٹرانزٹیو، اس میں آبجیکٹ نہیں ہوتا. یہ صفت مشبہ، وہ صفت جو ہمیشہ پائی جاتی ہے، اور فاعل کا وزن اور اسم فاعل سے، جیسے سمیع، اللہ کہتے ہیں نا انہ والسمیع العلیم، وہ ہمیشہ سننے والے ہیں. یہ صفت فعلان کی ضد ہے، وہ ٹیمپریری ہے، یہ پرماننٹ ہے. اللہ ہمیشہ سننے والے. سمیع وہ ورب ہے، وہ نہیں، وہ تو سمیع اللہ، وہ تو ہے سمیع یسمع، سمیع سن لی اللہ نے، مادہ وہی ہے، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ اسم ہے، وہ ورب ہے. تو سمیع سننے والا. سقیم، انی سقیم، بیمار، کس نے کہا؟ خلیل اللہ نے. خلیل ہمیشہ والا، ہمیشہ کے لیے دوست بنا لیا حضرت ابراہیم. جمیل، عدیل، بشیر، نذیر، یہ والے الفاظ. اچھا اسی سے ہی آپ اگر مفعول بنا لیں متعدی بن جائے گا. تو قتیل، قتل کیا ہوا. جیسے سلطان صاحب نے ایک خوبصورت جملہ بولتے رہتے ہیں، فرمایا تھا کہ ہم قرآن مجید کے قتیل ہیں. بڑا پیارا جملہ تھا. ابھی آپ رکوع پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے ہم قرآن مجید کے قتیل ہیں. آج کا رکوع جو ہے قتیل قرآن، آج کا رکوع آپ کو اڑا کے رکھ دے گا. تو وہ ہر آیت ہی ایسی ہے جس پہ جو کھل جائے آپ پہ، جو آیت اللہ آپ پہ کھول دے. ذبیح، جس کو ذبح کر دیا گیا. رفیق، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ ادا کیے تھے، اللہم رفیق الاعلی. اسیر، قیدی. بس ٹھیک ہے، آج اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ رہتا ہے؟ اچھا یہ پیشہ جو فعال کے وزن پہ پروفیشنلز بھی آ جاتے ہیں، جیسے خیاط، درزی، ٹھیک ہے، حجام، نجار، نہیں موچی نہیں، کارپینٹر، یوسف نجار، شیخ ٹیپ دی ٹیبل مکتب، ہاں کارپینٹر، نجار. خباز، ہاں نان بھائی، ٹھیک ہے، روٹی بنا. وہ کہتا نہیں ہے، انہوں نے فوراً پہچان اپریشیٹڈ. تو یہ خباز کا لفظ ایک صاحب نے خواب میں بیان کیا. انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، بتاؤ. خباز کی روٹ یوز کیا انہوں نے قرآن مجید میں. سورہ یوسف میں جس نے خواب دیکھا تھا اس نے کہا تھا سر پہ روٹیاں میرے، پرندے کھا رہے ہیں. جوال قرآن میں کہاں آیا، کون بتائے گا؟ 1000 روپے انعام. سلطان صاحب کے تو گئے نہیں، میرے شاید چلے جائیں. جب اس طرح کا سوال کرتا ہوں تو قرآن میں ہوتا نہیں ہے، آپ کو پتا آیا ہی نہیں ہے. مطلب کیا جوال کا؟ یہ زاہد صاحب نے بتا دیا.